علیہ السلام کو اللہ یا رب کہنا باقاعدہ نعروں میں کہلواتے ہیں، تو ان کو کیسے روکا جائے؟ آپ کے مقلدین ان کو سن سکتے ہیں، ان مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر ایسی خطبہ اور ذاکرین کو نصیحت کے ساتھ ان کے اس کریکٹر سے ان کو روکا جا سکے تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان کو روکیں ایسی کام سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے علی کا پیدا کرنے والا خدا تھا، اس کو امامت دینے والا خدا، اس کو کعبے میں پیدا کرنے والا خدا، جناب علی مومنین کی والدہ طاہرہ کی پاک سینے میں پاک دودھ پیدا کرنے والا سب خدا تھا۔ جب سب خدا تھا، جب کھڑے امیر مومنین بڑے ہو گئے، کیا خدا ریٹائر ہو گیا ہے؟ کیا تو خدا نے پینشن لے لی ہے؟ کیا امیر مومنین نے علیہ السلام نے کوئی فوجی حملہ کر کے خدا سے خدائی چھین لی ہے؟ یا خدا الیکشن ہار گیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ غلط ہے۔ خود امیر المومنین نماز پڑھتے تھے اور خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ امیر المومنین کو خدا کہتے ہیں یا رب کہتے ہیں، اس کا کہنا بہت غلط ہے۔ ایسے جو مولوی صاحبان جزاکی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، ان کو نصیحت کی جائے، اور اگر نصیحت سے وہ درست اپنے آپ کا کردار درست نہ کریں تو ان سے دور ہٹ جائیے۔ ایسے لوگوں کی مجلسیں سننا جائز نہیں ہے۔ شہادت ثالثہ کے بارے میں تشہد میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس کے بارے میں میرا فتویٰ چھپ چکا ہے، مختلف زبانوں میں، دنیا کے کونے کونے میں تقریباً جا چکا ہے، اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نہ کسی معصوم نے پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی مرضی سے، جیسے ہم مغرب کی 3 کی جگہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع کی جگہ ہم 2 رکوع نہیں کر سکتے ہیں، 1-2 سجدوں کی جگہ ہم 4 سجدے نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم نماز میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی کریں۔ اور جو کمی کا زیادتی کرنا چاہتا ہے، استغفر اللہ، گویا کو خدا کو یہ کہنا چاہتا ہے، خدایا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی، میں تمہیں سکھاتا ہوں نماز کیسے ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ کسی معصوم نے نہیں پڑھا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو جو پڑھتے ہیں گویا کہ ائمہ کی نماز کو غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ، رسول کی نماز کو استغفر اللہ غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس شہادت ثالثہ کا تذکرہ سب سے پہلے ایک کتاب میں آیا تھا، جس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اس کے لکھنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے لکھی تھی، اس کا مؤلف کون تھا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کتاب کا نام کیا تھا۔ کوئی سرچ کرتا ہے کہ اس کا لکھنے والا فلاں تھا، کوئی سرچ کرتا ہے اس کا لکھنے والا فلاں تھا، مختلف رائے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی، جو جناب امام زینامہ کی غالبیت صغرا میں تھا، اور اس کتاب کا نام اب اس کو فقہ رضوی کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح نام کتاب التکلیف تھا۔ وہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی اور وہ بدبخت تھا، اس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی۔ اور اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کو کوئی مسلمان قبول کرنے کی تیار نہیں ہے۔ ایسی کتاب پہ بھروسہ کرنا اور اس کتاب کے مطابق فتوی دینا بہت بڑا اشتباہ ہے۔ خدا عالم ہم سب کو اشتباہ سے روکے۔ جو میرا فتویٰ سننے سے پہلے پڑھ چکے ہیں نمازیں، خدا ان کو معاف کرے، اور میرا فتویٰ سننے کے بعد جو دوبارہ پڑھے گا اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ناظرین حضرات، ہمارا وقت اختتام پذیر ہوا ہے۔ صرف ایک سوال آخری کر کے آغا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ آغا صاحب، آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ مسلمان بچے شادی وغیرہ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ واپس توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ خدا کے سامنے، خدا کی درگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ توبہ کریں، اور جو نمازیں اس سے چھوٹی ہیں اس مدت میں، جس مدت میں وہ اپنے اسلام کو چھوڑ چکا تھا، ان نمازوں کو، روزوں کو، اور جو واجبات اس نے چھوڑے تھے ان کی دوبارہ ادائیگی کرے، اور خدا کا ہمیشہ اپنے اس برے سلوک پر نادم رہے، اور ہر شب اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تاکہ خدا اس کی یہ
معصیت و گناہ جو ہے معاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند میری دعا ہے کہ خداوند عالم شیعوں کی حاجتوں کو پورا کرے، اور شیعان حیدر کرار دنیا کے کسی کونے میں ہیں ان کی حفاظت کرے، ان کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرمائے، اور مجھے اپنے بھائی بیٹے بیٹیوں شیعوں کی خدمت کی، صحیح رہبری کی، دینی رہبری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ۔